میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج کا ویلوگ میں ایک شخصیت کے بارے میں کر رہا ہوں، ایک ادارے کے بارے میں نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو سوال بہت برے لگتے ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ کوئی سوال نہ کرے۔ عمران خان نے سوال کیا، برا لگا۔ صابر شاکر نے سوال کیا، برا لگا۔ ارشد شریف سوال اٹھا رہا ہے، برا لگ رہا ہے۔ موہت پیرزادہ سوال اٹھا رہا ہے، برا لگ رہا ہے۔ سمیع ابراہیم، ایاز میر، ایون عمران خان جو سوال اٹھا رہا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی جواب آئے، کوئی مطلب ایسا ہو قابل قبول جواب دیا جائے تاکہ قوم میں ایک اعتماد۔ ہاں، تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں بادشاہ تو ہے نہیں، جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں سوال ہی اٹھتے ہیں، سوال اٹھائے جاتے ہیں، رائٹ؟ اور ان سوال کے جوابات بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مگر ہو کیا رہا ہے؟ سوال اٹھ رہے ہیں، مگر جواب میں کیا آ رہا ہے؟ ایف آئی آر، ایاز میر کے ساتھ جس طرح مطلب وہ مار کٹائی، شیلنگ، یہ کوئی آپ کسی دشمن ملک میں کر رہے ہو؟ نہیں، یہ ملک آپ ہی کا ہے، اور اس میں آپ ہی کے ادارے کے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، دے رہے ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اب میرا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے حالیہ اس رجیم چینج میں کردار ادا کیا ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو جن کے متعلق آپ انہی اکابرین اور اینکر حضرات اور صحافیوں کو بتاتے پھر رہے تھے کہ بھئی یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ملک کا پیسہ لے جائیں گے، یہ ملک کو کباڑہ کر دیں گے، یہ ملک کا مطلب بیڑا گرک کر دیں گے، یہ ملک کو تباہ کر دیں گے، اتنے ساری کہانیاں کرنے کے بعد، اتنا کچھ باور کرانے کے بعد، آپ نے حکومت ان کے حوالے کر دی۔ طریقہ کار اب آپ جو ہے نا وہ سیاسی بیان نہیں دیں گے، طریقہ کار وہی جمہوریت والا، جمہوریت میں والا ایڈاپٹ کیا کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور یہ ہوگا نہ فلاں ہوگا۔ نہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پتے آپ نے کھیلے ہیں، رائٹ؟ یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ان تباہ کرنے والوں کو، ملک تباہ کرنے والوں کو، جس کو آپ کہتے تھے، اس کو پھر سے ہمارے سر پر کیوں بٹھا دیا؟ اور چلے مسلط تو کر دیا، مگر اس قوم نے آنے کے بعد عوام کو تکلیف اور چوروں کو راحت دینا شروع کر دی ہے، رائٹ؟ یہی ہو رہا ہے نا؟ یہ نعرہ بھی آپ کو برا لگا یا اسی لیے آپ لوگوں نے اسلام آباد سے ہٹایا؟ نہیں، مجھے تکلیف ہے، بہت بری تکلیف ہے، جو بھی اب میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ سب کو کیا ایسے حالات آ گئے تھے؟ کیا آپ کی ایسی سوچ میں تبدیلی آ گئی تھی کہ یہی چور ڈاکو ملک کو تباہ کرنے والے اب ملک کو صحیح کر؟ اور مزید کیا آپ نے ان ہزاروں جانوں کو جنہوں نے اس ملک کی خاطر، وہ آپ ہی کے ادارے کے ہیں، رائٹ؟ وہ میں عوام میں ٹھیک ہے، وہ کچھ مطلب شکایت، مگر وہ تو آگے بڑھتے ہیں جان دینے کے لیے،
انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے جانے دیے. ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر ہمیں مطلب کچھ کبھی تاری ہو جاتی کہ اتنے خوبصورت بچے اس قوم کے، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. اب آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا پھر وہی ہے کہ آپ نے ان کے خون کے ساتھ غداری نہیں کی کیا؟ مجھے جواب چاہیے. آپ نے ان کے خاندان کے ساتھ، کسی کی بیوہ ہوگی تو کسی کی ماں ہوگی تو یار وہ سب جانتے ہو، تو آپ اس کا کیسے سامنا کرو گے؟ کیا کہو گے کہ بچوں تم نے تو اپنی جانیں دے دی اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے بچانے کے لیے، مگر میں نے دیکھو ان کے حوالے کر دیا، کرو برباد. بات سمجھ میں آئی باجوہ صاحب؟ بہت کچھ کر گئے ہو آپ. سوچو کیا جواب دو گے ان کو. ان کا خون آپ سے حساب مانگے گا کہ بھئی ہم تو جانے دیتے تھے ملک کو بچانے کے لیے، ہم نے تو جانے دیے کہ اس ملک کو نقصان نہ پہنچے، مگر اس کا چیف انہی لوگوں کے حوالے کر دی اس حکومت. اس میں 70% سے اباؤ مطلب ضمانتوں پہ کیسوں میں لگے ہوئے ہیں. یار اتنی تو شرم آپ میں ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم اوپر کا چہرہ ہی بدل دیتے کہ یار تیرے اوپر ابھی 16 ارب ہے، تو ابھی ہٹ جا بھائی، تو لیا خاقان عباسی کو لیا. مگر نہیں باجوہ صاحب، یہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. میرے سے سن لو، تم مجھے لٹکا دو پھانسی پہ، مگر میں کہوں گا تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تم نے ان خون کو برباد کر دیا، ان جوانوں کے چہروں کے اوپر مٹی مل دی جنہوں نے اپنے چہرے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے خون سے لت پت کیے تھے اور اپنی جانیں دی تھی. باجوہ صاحب یہ جواب دینا ہوگا، آپ نے جواب دینا ہوگا، سوالوں سے بھاگنا نہیں ہوگا. جو کچھ آپ نے کیا اس کا جواب قوم کو چاہیے. اگر آپ کا جواب نہیں آتا اور یہی سلسلہ جاری رہتا، یہ دھمکی نہیں، تو میں ایک بات یہاں پہ مطلب واضح کر رہا ہوں کہ میرا وہ شک یقین میں بدل جائے گا. اور خاص طور پر اس پکچر کے بعد، فوٹیج کے بعد، جو کہ 2019 میں نے لنک دے دیا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے نظر آئی کہ زبیر عمر کی ویڈیو جو کہ 2020 میں ریلیز ہوئی تھی، اس کے بعد ISPR اور آپ کے رویوں میں نے تبدیلی محسوس کی تھی. جی، زبیر عمر کی جب ویڈیو ریلیز ہو گئی، جو ایک تنازع ہوا تھا، ISPR آئے اور اس کے جواب میں جو میٹنگ، وہ ساری تفصیلات موجود ہے، میں اس کو یہاں تفصیل نہیں کروں گا. مگر اس کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ کچھ ڈیفینسو نظر آ رہا تھا. تو میرا یہ شک مجھے یقین کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا آپ کی بھی کوئی ویڈیو تو نہیں پھنسی ہوئی، کیونکہ زبیر عمر بھی اور آپ بھی انہی شریف فیملی، نواز شریف مینٹلٹی اور مریم نواز مینٹلٹی کے ساتھ کام کر چکے ہو. بس اب زیادہ میں اس کی تفصیلات نہیں کروں گا. عقل مند کو اشارے ہی کافی ہوتے ہیں. السلام علیکم.